جس طرح آل محمد کی شان ہے اس طرح بلند آواز سے صلوات۔ بیماروں کی صحت یابی کے لیے پھر بھی بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ پریشان حال مومنین کی پریشانی دور ہونے کے لیے ایک مرتبہ پھر بھی زبانوں کو صلوات سے معطر کیجیے۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ من اول دنیا الى فنائها ومن الآخرة الى بقائها۔ الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ۔ الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفى محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المخدومین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطاہرہم تطہیرا۔ لا سیما علی بقیت اللہ العظم الحجت ثانی عشر الذی بوجودہ ثبتت الارض والسماء وبیمنہ رزق الورا ولعنت دائم لا اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ صلوات مل کر پڑھیے۔ دعا ہے پروردگار عالم محمد و آل محمد کی عزت کے صدقے میں جتنے بھی عزادار صف اعضاء پہ تشریف فرما ہے، خالق آپ کی عبادت قبول فرمائے۔ پروردگار عالم محمد و آل محمد کی عزت کے صدقے میں بانیان کی پرخلوص یہ صف اعضاء بچھائی، مومنین کا یہ اہتمام خالق عبادت میں شمار فرمائے۔ جتنی بھی ماں بہن بیٹیاں پردے میں آ کر ثانی زہرا کو ان کے غریب بھائی کا پرزہ دیتی ہیں، خالق ان کے پردوں کی حفاظت فرمائے۔ منتقم خون شہدائے کربلا، منتقم خون جناب سیدہ سلام اللہ علیہ وارث کعبہ یوسف زہرا مہدی دوران، اپنے آخری حجت کے ظہور میں خالق تاجیل فرمائے۔ جتنے بھی عاشقان سرکار حجت بیٹھے ہیں ان کی تاجیل ظہور کے لیے کھلے دل سے مل کر بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ عزیزان بزرگان، میرے واجب الاحترام سامعین، صاحب عزت و تقویٰ، عزاداران مظلوم کربلا، خدا کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر۔ کریم اللہ نے، رحمان اور رحیم رب نے ہم گناہگاروں کو دنیا میں عزت دینے کے لیے اور آخرت میں محشر کی
میدان کی رسوائی سے بچانے کے لیے کریم اللہ نے ہمیں حسین جیسا امام عطا کیا ہے۔ بہت بڑی اللہ کی نعمت کا نام ہے محبت حسین۔ خوش قسمت ہیں آپ کہ مظلوم کربلا کی عزاداری کے لیے آپ نے اپنی زندگی کی مصروفیات چھوڑ دی، آرام چھوڑا، صف اذا پہ آئے تاکہ ان ایام اذا میں محمد عربی کی اجڑی بیٹی کو ان کے بیٹے کا پرسا دیں۔ بہت بڑی عبادت ہے۔ میں تو بلکہ مجالس میں یوں کہا کرتا ہوں، اس صف اذا پہ کوئی بندہ اپنی مرضی سے نہیں آتا، کوئی بلاتا ہے آتا ہے۔ یہاں اگر ہر کسی نے آنا ہوتا تو دنیا میں یہ لوگ، یہ دنیا دار لوگوں کے بچے ایام اذا میں بہر آپ کو کھیلتے ہوئے نظر نہ آتے۔ سکول، یونیورسٹی، کالجوں میں کل ایک اہل سنت عالم دین کا پیغام سن رہا تھا، بہت ہی ایک عمدہ پیغام دے رہے تھے اپنے اہل سنت حضرات کو، خدا ان کا بھلا کرے۔ وہ کہہ رہے تھے، خدا کے بندو، یہ چھٹیاں محرم میں آتی ہیں، تم مری، کاغان، پکنک منانے چلے جاتے ہو، روز قیامت محمد عربی کے سامنے کیسے جاؤ گے؟ بہت بڑا پیغام ہے، اگر مسلمان سمجھے بہت بڑا پیغام ہے کہ نواسہ رسول کی عزاداری چھوڑ کے چھٹیاں مل جائیں تو 3 دن 4 دن کی چھٹیاں سیر و تفریح پہ نکل جاتی ہیں، انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے محرم ہے کیا۔ تو انہوں نے بہترین خوبصورت جملے کہے کہ ادھر پکنک منانے چلے جاتے ہو، کلمہ محمد عربی کا پڑھتے ہو، روز قیامت محمد عربی کے متھے کیسے لگو گے؟ حقیقت یہ ہے عزیزوں، بزرگوں، میرے واجب الاحترام عزاداران مظلوم کربلا، یہاں ہر بندے کا مقدر آنا نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں آپ۔ 7 محرم کی رات ہے، 6 محرم گزر گئی، 6 دن محرم کے پتہ ہی نہیں چلا گزر گئے۔ اللہ نے یہ ہمیں موقع دیا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، بھی کیسی قوم ہے، کیسے شیعہ ہیں، 10 دن کاروبار بند، جلوس نکلتے ہیں، جلوسوں سے پریشان ہوتے ہیں۔ خدا کے بندو، اگر خدا کی طرف سے بیماری آ جائے، 6 مہینے تیرا کاروبار بند ہو جائے تو تمہیں اعتراض نہیں ہوتا۔ اگر 10 دن حسین کے آ جائیں اور چند گھنٹے کے لیے تمہیں دکان بند کرنی پڑ جائے تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے۔ ہم یہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، کسی سے مانگتے نہیں ہیں۔ ہمیں کوئی بتائے کہ ہم نے بازاروں میں جا کے کسی سے بھیک مانگی ہو کہ ہم نے حسین کی عزاداری منانی ہے، کبھی کوئی ہمیں دکھائے کہ ہم نے جا کے کسی سے چندہ مانگا ہو کہ ہم نے حسین کا خانہ بنانا ہے، کوئی بتائے؟ بلکہ پورے پاکستان میں ایک واحد قوم عزادار حسین ہے جو نہ عزاداری کے لیے کسی سے پیسے مانگتی ہے، نہ امام بارگاہ کے لیے کسی سے پیسے مانگتی ہے۔ وہ جو عزا خانے پہ اور عزاداری پہ اعتراض کرتے ہیں، ان کو بسوں میں دیکھا ہے صندوق اٹھا کے چندے مانگتے ہوئے۔ ہم نے تو کسی سے چندہ ہی نہیں مانگا آج تک۔ پیسہ ہمارا، وقت ہمارا، جان ہماری، سینہ ہمارا، ہاتھ ہمارے، تمہیں تکلیف کیا ہوتی ہے؟ پھر کہتے ہیں یہ شیعوں نے خود مارا ہے اور اللہ ان کو سزا دے رہا ہے۔ شاید میں نے پہلے بھی یہ جملہ کہا ہے کہ اللہ ان کو سزا دے رہا ہے۔ بھئی اگر تمہارے نزدیک یہ سزا ہے تو پھر پابندی کیوں لگواتے ہو؟ پڑھنے دو، پھر تو تمہیں خوش ہونا چاہیے نا۔
بھی شیعہ سزا بھگت رہے ہیں تو تمہیں خوش ہونا چاہیے، پھر ہمیں ماتم بھی کرنے دو، ہمیں زنجیر بھی چلانے دو۔ 1 گھنٹے کی بجائے ہمارا جا کے کورٹ میں درخواست دیں کہ شیعوں کی سزا میں اضافہ کیا جائے، 1 گھنٹے کا جلوس 10 گھنٹے کر دیں، ہم یہ سزا بھگتنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر تکلیف تمہیں کیوں ہوتی ہے؟ ہم سزا بھگتنے کے لیے تیار ہیں، 1 گھنٹے کی بجائے 10 گھنٹے نہیں عزیزو، سزا ہم بھگتے ہیں، ماتم ہم کرتے ہیں، تکلیف انہیں ہوتی ہے۔ اس تکلیف سے پتہ چلتا ہے کہ رشتہ ان کا یزید سے ہے، ان کا رشتہ یزید سے ہے۔ اگر رشتہ یزید سے نہ ہوتا تو ان کو ہمارے ماتم سے تکلیف نہ ہوتی۔ یہ یزید سے رشتہ ہے کہ معصوم ماتم سے بھی تکلیف ہے، جلوس سے بھی تکلیف ہے، ذوالجناح سے بھی تکلیف ہے۔ ہاں میرے جوانوں، میرے عزیزوں، عزاداری مظلوم کربلا خلوص سے ہونی چاہیے۔ ایک کام ضرور کریں، عزادار بنے، لیکن عزاداری میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ توجہ کر رہے ہیں میری بات کی؟ کوئی بات پہنچ رہی ہے؟ عزاداری کریں، عزادار کا مقام بہت بلند ہے، لیکن اس لیے نہ آئے کہ کوئی مجھے دیکھے کہ میں عزادار ہوں۔ ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، عزاداری میں خلوص ہونا چاہیے۔ زہرا کے بیٹے کا غم خلوص سے منانا چاہیے، چاہے 1 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے، جتنا بھی وقت نکلتا ہے آئیں، امیر بن کے نہیں، غریب بن کے آئیں، متکبر بن کے نہیں، متقی بن کے آئیں، خلوص سے۔ حسین کی عزاداری میں خلوص سے ہے۔ ایک صلوات پڑھے مل کر بلند آواز سے۔ بہت بڑی عزت ہے مظلوم کربلا کی عزاداری، بہت بڑی عزت ہے ہمارے لیے۔ ہم سر بلند رکھتے ہیں اس لیے کہ ہم حسین کے عزادار ہیں۔ زندگی میں ہمارا سر جھکا ہوا کسی نے نہیں دیکھا، اس لیے کہ ہم ماتم کرتے ہیں، حسین کے نزدیک عزت دار ہے۔ جو حسین کا ہوتا ہے محمد عربی اس کے ہوتے ہیں۔ کبھی بھی حسین کی محبت کے بغیر محمد عربی کا غلام نہیں بن سکتا۔ جس سے محمد عربی محبت کرتے ہیں اس سے محبت بھی نہ ہو، کہے میں محمد عربی کا غلام ہوں، کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرے حبیب خدا حسین کی محبت کے بغیر غلامی قبول ہی نہیں کرتے۔ اگر اپنے آپ کو مصطفیٰ کا غلام بنانا چاہتا ہے تو پھر حسین کا پہلے غلام بننا پڑے گا، حسین کا عزادار بننا پڑے گا۔ اے حسین سے محبت کریں، حسین سے عزاداری کریں، زہرا کے بیٹے سے محبت کر لیں، ماتم بے شک نہ کریں، جلوس میں ہاتھ بے شک اپنے سینے پہ نہ لے آئیں، کالے کپڑے بے شک نہ پہنے، اگر تمہیں کالے کپڑوں سے تکلیف ہے تو کالے کپڑے بے شک نہ پہنے، ماتم نہ کریں، زنجیر نہ چلائیں، صرف جلوس میں چلیں۔ جلوس میں بھی نہیں آ سکتے تو جب تیرے گھر کے آگے جلوس گزرے شربت بھی نہ بنا، ایک سادے پانی کا گلاس اٹھا لے، حسین کے عزادار کو پلا دے، محمد عربی کو یقین ہو جائے گا یہ یزیدی نہیں میرا حسینی ہے۔ کچھ نہ کر، اتنا سادہ سا کام ہے۔ ہم نے کیا تلوار اٹھائی ہوئی ہے ہر بندے کے لیے کہ وہ زنجیر چلائے، وہ ماتم کرے، وہ روئے؟ نہیں، جس کو نہیں آتا رونا نہ آئے۔ کتنا کریم ہے حسین کربلا، شرط نہیں لگائی کہ آنسو آ جائے، نہیں شرط۔ روایت میں ہے کہ جو خلوص میں آ کر بیٹھ جائے روتا نہیں، میرے غم میں شکل رونے والی بنا دے پھر بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ صرف رونے کی شکل بنا لے، حسین کا بن جائے گا، آئے گا حسین کی رونے کی شکل حسین کے غم میں بنا لے گا، حسین کا عزادار بن جائے گا۔ جیسے حسین کا عزادار بنے گا محمد عربی کا غلام بن جائے گا، جنت واجب ہو جائے گی۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بے شک ماتم نہ کر، لیکن روک بھی نہ۔ یہ ماتم تیرا روکنا یہ ہمارے نقصان میں نہیں اور تیرے فائدے میں بھی نہیں۔ یہ ماتم کا روکنا تیرے فائدے میں نہیں، اس لیے کہ ماتم رکے گا تو نہیں،
یہ بات تو طے ہے کہ ہم مر سکتے ہیں، ماتم حسین نہیں چھوڑ سکتے، یہ بات تو طے ہے۔ پورے پاکستان کے سب ذمہ دار سن لیں، جتنے بھی ذمہ دار ہیں ملک کے، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوں، عدلیہ میں بیٹھے ہوں، حکمران ہوں، یہ سب یہ آواز اپنے قانون تک آنے دیں اور سن لیں کہ کوئی بھی عزاداری کے خلاف ایک کاغذ بھی یہ حسینی قبول نہیں کریں گے۔ یہ تو طے، اس سے پریشان آپ لوگوں نے ہونا ہے، ہم شیعہ قوم نے نہیں ہونا، اس لیے کہ عزاداری ہماری زندگی ہے، عزاداری ہماری زندگی ہے۔ ہم نے عزاداری کو زندہ نہیں رکھا، ہم عزاداری کی وجہ سے زندہ ہیں۔ عزاداری ہماری محتاج نہیں، ہم عزاداری کے محتاج ہیں۔ صرف ہم محتاج نہیں، دین مصطفیٰ محتاج ہے۔ اگر ذکر حسین نہ ہوتا تو آج تمہیں مسجد میں نمازیں بھی نظر نہ آتی۔ ذکر حسین نے دین محمد عربی کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ آقا خمینی نے بڑا خوبصورت ملاقات ہے نا، ان محرم و سفر کہ اسلام را زندہ نگاہ داشتے، یہ محرم اور سفر کی وجہ ہے کہ تیری مسجد آباد ہے، یہ محرم اور سفر ہے کہ تیری اذانیں ہو رہی ہیں۔ ذکر حسین نے محرم اور سفر میں تیرے دین کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ عزاداری کیسے روک سکتی ہے میرے عزیزوں؟ جو عزاداری دین کی ضمانت ہے، جو ذکر حسین دین کی زندگی کی ضمانت ہے۔ ایک دعا مل کر بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں۔ انہوں نے دین کو بچایا، جو بھی اسلام کے مقابلے میں میدان آیا پنجتن نے ہی دفاع دین اسلام کیا۔ جب بھی جو بھی مقابلے میں آیا، جب بھی اسلام پہ مشکل پڑی، دنیا کو پنجتن ہی نظر آئے ہیں، ان پنجتن نے اسلام کو بچایا۔ دو تین جملے سن لیں، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ مباہلے میں کون تھے؟ کس لیے گئے تھے؟ دین کی بقا کے لیے، دین کی بقا کے لیے۔ پیغمبر نے خط لکھا عیسائیوں کو، آ جاؤ۔ آئے مدینے میں، جب دروازے پہ پہنچے تو زہرا کے بابا نے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا۔ جوانوں کے لیے پیغام دیا، انکار کر دیا۔ واپس جا رہے تھے، کسی مدینے والے سے کہا، خود بلایا تھا ملاقات نہیں کرتے، پتہ نہیں وجہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا آؤ تمہیں اس کے پاس لے جاؤں جو مصطفیٰ کے مزاج کو جانتا ہے، اگر بولیں گے تو لطف لیں گے، مصطفیٰ کے مزاج کو جانتا ہے۔ علی کے دروازے پہ لے آئے، حضور نے بلایا تھا ملاقات نہیں کرتے۔ علی نے عین اللہ آنکھوں سے دیکھا، ان کے گلے میں سونے کی زنجیریں ہیں، ہاتھوں میں سونے کے کڑے ہیں، لباس ریشمی، اب ریشم پہنا ہوا ہے۔ جب ان کا حلیہ دیکھا تو میرے مولا فرماتے ہیں جب تمہارا لباس ایسا ہوگا میرے محمد ملیں گے کیسے؟ اتارو گلے سے سونے کی زنجیریں، انگوٹھیاں، کڑے، یہ اب ریشم اتارو، تب میرے محمد تم سے ملاقات کریں گے۔ میں کہتا ہوں جو علی حیدر کرار ان سے زنجیریں اتروا رہا ہے کہ مرد پر یہ حرام ہے، وہ اپنے جوان شیعوں کے گلوں میں زنجیریں کیسے برداشت کریں گے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، جو علی حیدر کرار سونے کی زنجیریں، انگوٹھیاں عیسائی کے ہاتھ میں قبول نہیں کرتے، اور ہم آج ہر جوان کی شادی پہ سسرال انہیں سونے کی انگوٹھی دے دیں، یہ اسلامی رسم نہیں۔ میں ایک جملہ یہاں کہا کرتا ہوں، شادیاں مناؤ اس طریقے سے مناؤ کہ شادی ہوتی بھی وہ ہے جس پہ علی راضی ہو۔ اپنی رسمیں
شادی کی ایسی بناؤ جو اہل بیت چاہتے ہیں۔ شادی کی رسم میں ہوں ڈھول بج رہا ہو، کہتا ہے علی کا شیعہ ہوں، بجواتا شادی میں ڈھول ہے کہ علی حیدر کرار ڈھول بجانے والوں کے امام ہیں؟ نہیں عزیزو، ایسا ماحول علی کو نہیں چاہیے، ایسے شیعہ علی کو نہیں چاہیے۔ آؤ تمہیں محمد عربی سے ملاقات کراؤ۔ علی حیدر قرار لیا ہے، سامنے بیٹھے، حضور نے دلیلیں پیش کی، قرآن کی آیتیں پیش کریں، یہ ماننا پسند ہی نہیں کرتے۔ اب اللہ نے کہا میرے حبیب فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ أَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ فرمایا میرے حبیب نے کہو اپنے بیٹوں کو لے آؤ، تم بھی اپنے بیٹے لے جاؤ، تم بھی اپنی عورتوں کو لے جاؤ، یہ بھی اپنی عورتوں کو لے آئے، تم بھی اپنے نفسوں کو لے جاؤ، یہ بھی اپنے نفسوں کو لے آئے۔ ہونا کیا ہے؟ مباہلہ کرو، پھر جھوٹوں پہ لعنت ہوگی۔ توجہ، جھوٹوں پہ لعنت ہوگی۔ ہم سے پوچھتے ہیں کہ قرآن میں لعنت کہاں ہے جو یہ شیعہ ہر وقت تبرہ اور لعنتیں شروع کی ہوئی ہے؟ ہمیں دکھاؤ یہ لعنت قرآن میں کہاں ہے؟ یہ شیعہ جو کہ تبرہ کرتے ہیں، یہ لعنتیں کرتے ہیں، بھائی لعنتیں ہم نہیں کرتے، مباہلے میں ہی اللہ نے نبی سے کہا تھا لعنت میری ہے، جھوٹوں پہ بھیجنا تیرا کام ہے۔ جھوٹوں پہ بھیجنا لعنت نبی کی بھی نہیں، اللہ کی ہے۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ، اللہ کی لعنت ہے۔ اس کا مطلب ہے قیامت تک اللہ نے کہہ دیا ہے جھوٹے پہ جب بھی لعنت بھیجو گے تم ہوگی اللہ کی، کاذبین پر اللہ کی لعنت، مبالغہ کرنا ہے۔ اچھا یہ آیا کریمہ، یہ جوان بچے سکول کالج میں اکثر ہوتے ہیں، ان کے لیے جملہ عرض کروں، باتیں ذہن میں ہونی چاہیے نا، کبھی بھی کوئی سوال کر سکتا ہے، تو کم از کم علی حیدر قرار کا شیعہ ایسا ہو کہ کہیں اگر کوئی اہل بیت کے حوالے سے سوال کرے اسے جواب بھی آتا ہو، اسے جواب بھی آنا چاہیے۔ بھئی باقر العلوم کے ماننے والے ہوں اور ہوں چاہے، توجہ کیا یا نہیں؟ ہوں باقر العلوم کے ماننے والے اور شیعہ ہو اور اس کے گھر میں دین نہ ہو، نہیں ایسا شیعہ نہیں چاہیے۔ قرآن میں جمع کے صیغے ہیں، ابناءنا و ابناءکم، خدا درجات بلند فرمائے علامہ حضرت حسن زیدی کے، وہ فرماتے تھے نبی کہہ رہے تھے ابناءنا، ابناءنا، جمع کے صیغے ہیں، دو سے زیادہ پر دلالت کرتے ہیں۔ ابناءنا و ابناءکم، تم بھی اپنے بچے لاؤ، بیٹے لاؤ، یہ بھی اپنے بیٹے لائے، وہ بھی اپنی عورتیں لائے، تم بھی اپنی عورتیں لے آؤ، وہ بھی اپنے نفس لے آئے، تو بھی اپنے نفس لے آؤ۔ جملہ عرض کر رہا ہوں، دل کو ٹھنڈک پہنچے دعا دینا، صیغہ واحد نہیں، واحد کا صیغہ ہوتا ہر مدینے میں رہنے والا کہتا، جب صیغہ واحد کا تھا تو اللہ نے کہ نبی لے گئے اور جانے کی گنجائش ہی نہیں تھی، میں جاتا کیسے؟ اللہ نے سب کے لیے گنجائش رکھ دی، جمع کا صیغہ رکھ دیا، جتنا جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو، صیغہ جمع کا ہے، لیکن یاد رکھنا جائے گا وہ جو جانے کی اہلیت رکھتا ہوگا، جو جانے کے لائق ہوگا۔ ہر بندہ کل کو کوئی اعتراض نہ کرے کہ آیت میں جانے کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی، اللہ نے کوئی اوروں کے لیے موقع ہی نہیں فراہم کیا تھا، ایک ایک واحد کا نام تھا، اللہ کے نبی ان کو لے کے چلے گئے، نہیں اللہ نے کہا صیغہ جمع کا ہے، جمع 3 سے زیادہ پر دلالت کرتا ہے، جتنے بھی آ جائے اس میں آ سکتے ہیں، لیکن جائیں کہ وہ جو جانے کے قابل ہے، ہر کوئی نہیں جائے گا۔ اچھا ایک اور سوال میں یاد کرتا ہوں، اگر محمد عربی زہرا کے بابا اکیلے میدان مباہلہ میں چلے جاتے، جو مصطفیٰ کے نوکر غلام بیٹھے ہو نا ان کے لیے جملہ کر رہا ہوں، اگر حضور اکیلے چلے جاتے کیا صلاح ہے؟ شکست کھا کے آتے، نہیں بولے نا زور سے، شکست کھا کے آتے، مباہلے
میں شکست کھا کے آتے، فاتح بن کے نہ آتے، کامیاب نہ ہوتے، پھر میرے اللہ تو 5 کو بھیج رہا ہے، اکیلے اپنے حبیب کو بھیج دے۔ بات پہنچ رہی ہے نا میری؟ اکیلے سید الانبیاء کو بھیج دے، اپنے محبوب کو بھیج دے، وہ بھی فتح یاب ہو کے آئیں گے، مبالے سے فاتح بن کے آئیں گے، شکست نہیں کھائیں گے۔ تیرا حبیب ہے، سید الانبیاء ہے، اکیلا چلا جائے مبالہ جیت کے آئیں گے۔ ان کے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ نے قیامت تک دنیا کو بتا دیا ان 5 کو بھیج رہا ہوں محمد عربی کے ساتھ، مقابلہ ہونا جھوٹوں کا، مقابلے میں آئیں گے جھوٹے، محمد عربی کے ساتھ ان کو بھی بھیج رہا ہوں، دنیا کو بتا رہا ہوں صرف محمد عربی نہیں، جو علی کے مقابلے میں آئے گا وہ بھی جھوٹا، جو زہرا کے مقابلے میں آئے گا وہ بھی جھوٹا۔ اس لیے بھیجا تاکہ دنیا کو پتا چلے جو بھی قیامت تک علی کے مقابلے میں آئے گا وہ جھوٹا ہوگا، جو بھی قیامت تک بطول کے مقابلے میں آئے گا وہ جھوٹا ہوگا، جو بھی زہرا کی طرف خطا کی نسبت دے گا وہی جھوٹا۔ مبالغے کو سمجھنا چاہیے، صرف آیت پڑھ کے ترجمہ کر کے چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ اللہ نے پیغام دی ہے ایک آیت میں۔ ایک مولوی دنیا سے چلا گیا، پہلے بھی میں اس کا نام لے چکا ہوں، اچھا نہیں ہے بار بار اس کا نام لینا، چلا گیا دنیا سے، انشاءاللہ دشمنی اہل بیت کی سزا ضرور بھگت رہا ہوگا۔ اس آیت کے ترجمے میں اس نے گڑبڑ کی ہے، ترجمہ اب بھی اس کا قرآن مجید کا موجود ہے، اٹھائیں ترجمہ دیکھ، صلوات پڑھیں مل کر بلند توجہ ہے آپ حضرات کی، کوئی بات میری پہنچ رہی ہے آپ تک؟ اس مولوی نے ترجمہ لکھا، آیت کے ترجمے میں بھی تحریف، اپنی مرضی کا ترجمہ۔ کیا لکھتا ہے؟ اللہ کا حکم ہے کہ میرے حبیب تم بھی اپنے مسلمان بیٹوں کو لے جاؤ، وہ بھی اپنے بیٹے لے آئے، تم بھی اپنی مسلمان عورتوں کو لے جاؤ، وہ بھی اپنی عورتوں کو لے آئیں گے، تم بھی اپنے مسلمان نفسوں کو لے جاؤ، وہ بھی اپنے نفسوں کو لے آئیں گے۔ ترجمہ سن لیا؟ خدا قسم جس طرح آپ خاموش ہو گئے نا، مجھے پتہ ہے غصے میں خاموش ہو گئے، مجھے بھی بڑی تکلیف ہوئی، بہت تکلیف ہوئی کہ اس مولوی نے آیت کا ترجمہ ہی بدل دیا ہے، لیکن خدا کی قسم جب میں نے تھوڑی دیر کے لیے غور کیا نا، جس ترجمے کے ذریعے وہ اہل بیت کی شان کو کم کرنا چاہتا تھا، اسی ترجمے نے شان اور بڑھا دی۔ لطف لیں گے توجہ کی تو، اسی ترجمے نے شان اور بڑھا دی۔ کیا تھا؟ میرے حبیب تو اپنے مسلمان بیٹوں کو لے جا، وہ بھی اپنے بیٹوں کو لے آئیں گے، تو مسلمان عورتوں کو لے جا، وہ بھی اپنی عورتوں کو لے آئیں گے، تو مسلمان نفسوں کو لے جا، وہ بھی اپنے نفسوں کو لے آئیں گے۔ میں نے کہا مولوی اسی ترجمے پہ پکا رہنا، مجھے یہی ترجمہ قبول ہے، مجھے یہی ترجمہ قبول ہے۔ تو نے یہ ترجمہ کر کے دنیا کو بتا دیا، اس وقت بھی مدینے میں محمد عربی کی نگاہ میں اور اللہ کی نگاہ میں اگر کوئی مسلمان تھا تو یہی 4 تھے۔ مہربانی، آپ سلامت رہے، آپ زندہ رہے۔ اس وقت اگر کوئی مسلمان تھا تو وہ صرف یہی 4 تھے۔ اعلان ہوا مبالغے کے لیے جانا ہے، دین کی بقا کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے۔ قافلہ تیار ہو گیا، قافلہ تیار ہوا، پنجتن کا قافلہ۔ ایک جملہ آپ کو کہوں، حدیث قصہ پڑھتے ہیں نا، پنجتن کا قافلہ۔ اس مباہلے والے قافلے میں وہ چھٹا جبرائیل جو آیت تطہیر کے نیچے تھا، آج وہ بھی ساتھ نہیں ہے، آج وہ بھی ساتھ نہیں۔ 5 جا رہے ہیں، تیار ہوئے، اور شاید پہلے بھی یہ جملہ میں کہہ چکا ہوں، تیار بڑے بڑے لوگ تھے کہ ہم نے دین کی حفاظت کے لیے جانا ہے، دین کی حفاظت کے لیے جانا ہے،
ہمارا نام بھی کل ہوگا، میدان مباہلہ میں ہم جائیں گے، ہم بھی عیسائیوں مقابلے میں جائیں گے، ہمارا نام بھی لسٹ میں لکھا جائے گا۔ تیار بہت تھے، بہت سارے تھے، لیکن محمد عربی نے ایک اعلان کیا کہ یاد رکھنا اس میدان سے صرف آج بچ کے وہی آئے گا جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو۔ جھوٹوں پہ لعنت ہو رہی ہے نا، سچوں نے جانا ہے، سچوں نے جانا ہے۔ یہاں میرے استاد بزرگوار ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، علامہ حافظ سید محمد صفدہ نقوی، خدا ان کے درجات بلند فرمائے۔ جب یہ قافلہ چلا نا تو کسی نے ایک بڑے سے پوچھا کہ تو تیار تھا، آج کیوں نہیں گیا؟ مباہلے کے میدان میں چلا جاتا، کیوں نہیں گیا؟ کہ چپ کر، یہ مباہلے کا میدان ہے، احد کا نہیں۔ یہ مباہلے کا میدان ہے، احد کا نہیں۔ احد سے بھاگ کر جان بچا گیا تھا، اگر یہاں سے بھاگا تو گھر تک لعنت نہیں چھوڑے گی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ مباہلے کا میدان، پینتن چلے، میں یوں کیوں نہ کہوں خدا کے دین کے ذمہ دار چلے، دین کے ضامن چلے۔ مباہلے کے میدان میں جانے کا انداز بھی عجیب ہے۔ خدا کے قسم جب مطالعہ کرتے ہیں نا کتابوں کا، مباہلے کے میدان میں پینتن کے جانے کا جو انداز تھا نا، بندہ جھوم جاتا ہے۔ جانے کا انداز ہی عجیب تھا۔ محمد عربی نے حسین کو اپنے ہاتھ پہ اٹھایا ہوا۔ میں یوں کہا کرتا ہوں دنیا والوں، حسین کو پہچانو۔ مدینے میں میدان مباہلہ میں دین کی حفاظت کے لیے حسین محمد سے بھی آگے تھا۔ آگے آگے حسین دائیں ہاتھ کی انگلی سے امام حسن نے پکڑا ہوا۔ حالانکہ بچے کی فطرت ہے کہ وہ ہاتھ بچے کا پکڑا جاتا ہے، ہاتھ بچے کا، ڈرتے ہیں نا لوگ کہیں ہاتھ چھڑا کے بھاگ نہ جائے، گم نہ ہو جائے، ہاتھ بچے کا پکڑا جاتا ہے۔ لیکن تاریخ نے لکھا ہے یہاں حسن نے نانا کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یہاں امام حسن نے نانا کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ حسن مجتبیٰ کا اس انداز میں پکڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ آج امامت نبوت کی مددگار بن کے جا رہی۔ آج حسن مددگار بن کے جا رہا ہے۔ چلے آگے آگے نبی محمد عربی نے حسین کو اٹھایا ہوا، دائیں طرف حسن ہے، درمیان میں عصمت کا پیکر ہے، پیچھے امامت کا مرکز ہے۔ جانے کا انداز ہے، آگے آگے نبوت، درمیان میں عصمت، اس کے پیچھے امامت۔ اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، عصمت درمیان میں ہے۔ کچھ الفاظ ہوتے ہیں مشترک، قبلہ سے بیٹھے ہیں بعد میں پوچھ لینا، تائید کر لینا۔ کچھ الفاظ ہوتے ہیں مشترک، یہ لفظ ابھی میرے ذہن میں آیا ہے تو آپ کے حوالے ہی کرتا چلوں۔ کچھ الفاظ ہوتے ہیں مشترک، جناب زہرا نبی نہیں، توجہ کرنا، یہ جو بی بی درمیان میں چل رہی ہے نا عصمت کا مرکز، ایک جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ الفاظ ہوتے ہیں مشترک، جناب زہرا نبی نہیں، جناب زہرا امام نہیں، توجہ کرنا، جناب زہرا نبی نہیں، جناب زہرا امام نہیں، نبوت آگے ہے، امامت پیچھے ہے، عصمت درمیان میں ہے، توجہ کرنا۔ جو اللہ نے عزت زہرا کو دی عصمت کی، وہ ایسا لفظ مشترک ہے، اگر نبی میں نہ ہو نبوت نہیں رہتی، امام میں نہ ہو تو امامت نہیں رہتی۔ سمجھ آئی؟ عصمت کی مرکز کی، عصمت کا مرکز درمیان میں، آگے آگے نبی کے قدم، پیچھے زہرا کے قدم۔ پھر اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ پسند ہی نہیں کرتا اپنی کنیز کے قدم، اللہ کی کنیز کے قدموں کے نشان کے پر کسی کی نگاہ پڑے، اللہ پسند ہی نہیں کرتا۔ نبوت کے قدم، اس کے بعد عصمت کے قدم، پھر قدم کے نشان مٹانے کے لیے امامت کے قدم، تاکہ کسی کی نگاہ بطول کے تمام عیسائیوں کو بلایا کہ خبردار یہ کتاب بتا رہی ہے
ان کے آنے کا انداز بتا رہا ہے، یہ کتاب بتا رہی ہے اگر سارا مدینہ آئے تو مباہلہ کر لینا، اگر 5 آئے تو مباہلہ نہ کرنا۔ عظمت زہرا بلند تر صلوات۔ اگر 5 آئے تو مباہلہ نہ کرنا، خبردار مباہلہ کیا تو عیسائی کوئی نہیں بچے گا، قیامت تک عیسائیت کی نسل ختم۔ اب جملہ ایک آخری ہے، اس کے بعد پیغام دینا چاہتا ہوں۔ مباہلہ نہیں کیا، ہدیے دیے، تحفے دیے، انعامات دیے، ان کی کوشش تھی کہ ان کو راضی کر کے بھیجیں۔ عیسائی تھے لیکن انہیں پتا تھا کہ اگر یہ ناراض چلے گئے تو ہم نے بچنا نہیں ہے، ان کو راضی کر کے بھیجیں۔ اب پیغمبر اکرم کا فرمان سن لیں، جملہ سن لیں، تاریخ کی کائنات کی قیمت کا جملہ ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ مباہلہ کیا؟ نہیں۔ حضور نے فرمایا یاد رکھو لو تباہلو، توجہ کرنا، لو تباہلو لا موسخو قرادتاً و خنازیر، آج اگر عیسائی مباہلہ کرتے یا بندر بن جاتے یا خنزیر بن جاتے، توجہ، یا بندر بن جاتے یا خنزیر اگر مباہلہ کرتے یا بندر بن جاتے یا خنزیر بن جاتے، میں کہتا ہوں دنیا والوں قیامت تک جو بھی ان کے مقابلے میں آئے گا شکل سے انسان ہوگا، اندر سے یا بندر ہوگا یا خنزیر۔ سلامت رہے، اللہ آپ کو سلامت رہے۔ جو بھی ان کے مقابلے میں آئے انسانی شکل تو ہوگی، اندر سے انسان نہیں ہوگا۔ کس کو مانتے ہیں؟ جو گئے ہیں مباہلے میں، کون ہے؟ سچے۔ کون ہے؟ زور سے بولے نا، پریشان ہو جاتے ہیں ایسی باتوں پہ۔ کون ہے؟ سچے۔ پھر مجھے آپ بتائیں سچوں کے ماننے والوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ بس آخری جملہ پیغام کا، وقت ختم ہو رہا ہے، آپ انتظار میں ہیں، شبیہ علم بھی برآمد ہونی ہے۔ کس کے ماننے والے ہیں؟ میں چاہتا تھا آج ایک حدیث مکمل کروں، لیکن ابھی مجھے ایک بات ذہن میں آئی ہے، میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ وہ ہر حال میں کر کے جاؤں۔ ہمارے ممبر پہ آ کر، مظلوم کربلا کے ممبر پہ آ کر کچھ لوگ آ کے نماز کی توہین کرتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ کہاں سے پڑھ کے آئے، کس کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ ممبر پہ آ کر، آپ نے سنا ہے، میری تائید کریں گے سارے، ممبر پہ آ کر یہاں آ کر یہ کہتے ہیں بھائی نماز میں کیا رکھا ہے؟ اصحاب کہف کے کتے نے کون سی نماز پڑھی تھی؟ سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ اور پھر ماشاءاللہ میری باری تو خاموش بیٹھے ہیں، ان کی باری اٹھ اٹھ کے نعرے لگاتے ہیں، ہاں جیسے پڑھنے والا جیسے سننے والا، کمال ہے۔ اصحاب کہف کے کتے نے کون سی نماز پڑھی تھی؟ میں کہتا ہوں خدا کا بندہ اگر تو کتا ہے تو نہ پڑھ، دین مصطفیٰ کتوں کے لیے نہیں انسانوں کے لیے۔ میری بات پہ غصہ تو نہیں آ رہا نا آپ کو؟ بھئی یہ دین کتوں کا نہیں، انسانوں کے لیے ہے۔ اصحاب کہف کے کتے کی مثال دیتا ہے، تمہیں پتہ ہے اس نے کیا کیا؟ کتے کی فطرت ہے بھونکنا، توجہ، کتے کی فطرت ہے بھونکنا۔ اللہ نے کہا آج تو نے بھونکنا نہیں، کتا ہو کر اپنی فطرت چھوڑ دی، کتا ہو کر اپنی کتیائی چھوڑ دی، چپ کر کے سو گیا، اللہ کی فرمانبرداری کی، کتیائی چھوڑ دی، چپ کر کے سو گیا۔ اس طرح سونا پسند آیا، کتے کی خاموشی پسند آئی کہ اللہ نے کتے کو قرآن میں بیان کر دیا۔ انسان کی فطرت ہے اطاعت، کتا ہو کہ وہ فطرت چھوڑ رہا ہے، انسان ہو کہ اپنی فطرت کو یاد نہیں۔ ہاں پھر کتے کی مثالیں دیتا ہے، وہ کون سے
اس نے نماز پڑھی تھی. کتا مکلف نہیں، انسان مکلف ہے. انسان، کتے کو تو مسجد میں جانے کی اجازت ہی نہیں ہے یا نہیں ہے؟ پھر کتے کی مثالیں دیتا ہے. اور پھر مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ مجھے خدا شاید ہے، تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے. حسین مظلوم کے کربلا کا منبر ہو اور باتیں ایسی کی جائے، اور پھر ان سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے جو توڑ کے ان کے سامنے نعرے لگاتے ہیں. نہیں عزیزو، خدا را حسین کے عزادار، حسین کے محب ہے. جب منبر پہ اس طرح کی توہین ہو تو تمہارا بھی کوئی حق بنتا ہے، تمہاری کوئی ذمہ داری ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ میرے شیعوں کی 5 نشانیاں ہیں. ایک نشانی آج سن لیں، میرے شیعوں کی 5 نشانیاں ہیں. شیعوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز میں بلند آواز سے پڑھتا ہے. ہاں، پھر مثالیں دی جاتی ہیں. قبلہ کہتے ہیں جی جناب حر نے نعوذ باللہ کون سی نماز پڑھی تھی؟ اتنی بڑی عظیم ہستی پر تہمت. خدا کو جواب نہیں دینا کہ جناب حر کے متعلق کہتے ہو کون سی نماز پڑھی تھی. جب سنتے ہو نہیں سنتے. نماز کا وقت ہوا، جب حر نے راستہ روکا کہ زہرا کے لال نماز کا وقت ہے. امام نے کہا جاؤ تم نماز پڑھو، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں. حر نے کہا مولا کیسے ہو سکتا ہے، آپ جیسا امام ہو نماز علیحدہ پڑھے. آپ کے اقتداء میں نماز پڑھیں گے. مجھے دکھاؤ کوئی ضعیف سے ضعیف روایت دکھاؤ جس میں لکھا ہو کہ حر نماز نہیں پڑھتا تھا. کیوں حر کی توہین کرتے ہو؟ ایسے حر بن گیا جس کو حسین نے کہا انتل حر فی الدنیا والجنہ. نہیں عزیزو، ایسی مثالوں پہ داد دینا بھی جرم ہے. ایسی مثالوں پہ داد دینا مجرم بننا ہے. اتنی عظیم ہستیوں کے پر تہمت لگا دی جاتی ہے منبر پہ، اور پتہ نہیں مخلوق کہاں سے آتی ہے. اور واہ 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 کا خدا کی قسم اسلام آباد کے لائیو کیمرہ چل رہا ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے. مولانا مفتی حنیف جلندری نے اسلام آباد میں انہی لوگوں کے 2-3 کلپ سنائے جو نماز کے خلاف بات کر رہے تھے. تو میں نے کہا مولانا پتہ نہیں یہ کہاں سے آ جاتے ہیں، نہ مدرسے پڑھے ہوتے ہیں نہ عالم ہوتے ہیں. ہماری قوم انہیں علامہ کا لقب دے دیتی ہے. بھائی علامہ ہے تو علامہ ہلی ہے. ہر بندے کو علامہ کا لقب نہ دیا کرو. ہر بندہ مفسر قرآن نہیں ہوتا. جو نماز نہیں پڑھتا، جسے وضو کا پتہ نہیں ہوتا، اسے علامہ بنا دیتے ہو. کچھ سوچا کرو، علامہ کس کو کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا قبلہ پتہ نہیں یہ کہاں سے آیا، میں تو جانتا ہی نہیں ہوں شیعہ ہے یا نہیں. اس نے فوراً جواب دیا مولانا ہم سے نہ بھاگو، یہ شیعہ نہیں ہے جو ہزاروں کا مجمع آگے واہ واہ کر رہا ہے. وہ کون ہے؟ میرے بھائیو عزیزو سوچا کرو. پہلی علامت شیعہ کی کیا ہے؟ نماز میں بسم اللہ بلند آواز سے پڑھتا ہے. توجہ کرنا، بس اسی پہ آج کی مجلس ختم کر رہا ہوں. میں سوچتا تھا کہ مولا نے شیعہ کی علامت نماز میں بسم اللہ پڑھنا بلند کیوں کہا ہے، جبکہ ہم شیعہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں. ایسے ہے نا، مولا فرما دیتے کہ شیعوں کی علامت یہ ہے کہ وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں. جب میں مکے گیا تو مجھے حدیث کی سمجھ آئی. آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ توجہ سے سن رہے ہیں. جب میں مکے گیا تو مجھے سمجھ آئی کہ امام نے کیوں فرمایا کہ شیعوں کی علامت ہاتھ کھولنا نہیں بلکہ بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنا ہے. کیسے پتہ چلا؟ جب میں وہاں گیا تو اہل سنت کا ایک مذہب ہے مالکی، وہ بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں. وہ ہاتھ باندھ کے نماز نہیں پڑھتے، وہ بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں. اس وقت مجھے سمجھ آئی بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا صرف شیعہ نہیں پڑھتے، سنی بھی پڑھتے ہیں، مالکی بھی پڑھتے ہیں. پھر بسم اللہ کا فلسفہ کیا بنا؟ ادھر مجھے سمجھ آئی جب مکے کے اندر نماز پڑھو گے، اللہ بسم اللہ بلند آواز سے پڑھو گے تو مکے والا ہر بندہ سنے گا اور دیکھے گا کہ یہ علی کا شیعہ نماز پڑھ رہا ہے. یہ علی کا شیعہ نماز پڑھ رہا ہے.
میرے جوانوں، میرے عزاداروں، میرے ماتمیوں، علی کا شیعہ بے نماز نہیں ہوتا۔ ایک بات یاد رکھے، کتنا عظیم قربانی ہے حسین کی، گریا کرتے ہیں نا اس قربانی پر، گریا کرتے ہیں نا۔ ذرا سوچا ہے کہ وہ کیا چیز تھی جس پہ حسین قربان ہو گئے؟ کتنا بڑی نماز کی اہمیت ہے۔ میں نے روایت کے جملے پڑھے ہیں کہ جب حسین اپنی بہن سے ودا کر رہے تھے نا، میری ماں بہنیں بیٹیاں کبھی نماز ترک نہ کرنا، کبھی بیٹیوں کو نماز ترک نہ ہونے دینا۔ جب ودا کر رہے تھے نا اپنی بہن سے، تو آخری جملہ زینب سے کہا، یا اختی زینب لا تنسینی بالصلاۃ اللیل، میری بہن زینب مجھ حسین کو نماز تہجد میں نہ بھلانا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی وصیت ہے، ہمارے لیے درس ہے نا کہ میری بہن زینب مجھے نماز تہجد میں نہ بھلانا۔ اور میں ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں، خدا کی قسم سارے شہید ہو گئے، شام غریبہ کے منظر، اتنی شہادتوں کے بعد، اتنی مصیبتوں کے بعد علی کی بیٹیوں نے ہاتھوں میں رسیاں ڈالی، بے محمل اونٹوں پہ بیٹھی، خدا کی قسم کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک علی کی بیٹی کی کوئی نماز قضا نہیں ہے، کوئی نماز قضا نہیں ہے۔ ہاں عزادارو، جب بھی نماز کا وقت ہو جاتا تھا نا، ہاتھ تو رسیوں میں باندھے ہوئے تھے نا، وضو کرنے کی اجازت بھی نہیں تھی، سر پہ چادر بھی نہیں ہوتی تھی۔ ہاں عزادارو، اسی چلتے ہوئے اونٹ پہ علی کی بیٹی نماز ادا کرتی اور آسمان کی طرف رخ کرتی، میرے اللہ زینب کی یہ نماز قبول کر لینا، اجرکم اللہ، میرے اللہ زینب کی یہ نماز قبول کر لینا۔ ہاں عزادارو، آپ انتظار میں بیٹھے ہیں، وقت کافی گزر چکا ہے، زیادہ دیر نہ کراؤں۔ آج اس مظلوم کی شبیہ برآمد ہونی ہے جس کے سہارے پہ زینب نے مدینہ چھوڑا تھا۔ اگر آپ نے پرسہ دینا ہے نا، مزاج آپ کا پرسے والا ہے، تو 2-3 جملے مقتل کے سن لیں۔ اس مظلوم کی شہادت جس کے سہارے پہ علی کی بیٹیوں نے مدینہ چھوڑا تھا، عزادار و غازی آگے آگے چلے جاتے تھے، آنے والے سے کہتے تھے مسافر یہ راستہ چھوڑ دے، اس پہ علی کی بیٹی آ رہی ہے، اس پہ بطول کی بیٹی آ رہی ہے۔ عزادار و مقتل کا جملہ ہے، 11 محرم کو جب شہداء کے سر نیزوں پہ سوار کیے گئے نا، سارے شہیدوں کے سر نیزوں پہ آ گئے، ایک عباس کا سر ہے، نیزے پہ سوار کرتے ہیں، زمین کربلا پہ گر جاتا ہے۔ حضرت عباس کا سر نیزے پہ نہیں رکتا، زمین پہ گر جاتا ہے۔ عمر ابن سعد نے کہا سجاد، آپ کے چچا کا سر نیزے پہ کیوں نہیں رکتا؟ سجاد کی چیخیں بلند ہو گئی، کہا عمر ابن سعد، جب میرے چچا کا سر نیزے پہ جاتا ہے نا، سامنے پھوپھی زینب کا ننگا سر نظر آتا ہے، میرا چچا اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، یہی وجہ ہے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک ہر شہید کا سر نیزے پہ تھا، حضرت عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں تھا۔ عزادارو، ایک اور منزل بڑھائیں، اللہ آپ کو کربلا لے جائے۔ میری دعا ہے 7 محرم کی رات جو ہو آئے ہیں وہ زیارت کر کے دیکھا ہوئے اپنی آنکھوں سے، جو نہیں گئے اللہ آپ کو کربلا حضرت عباس کے روزے پر بلائے، مظلوم کربلا کے روزے پر بلائے۔ عزادارو، حضرت عباس کے حرم کے دروازے ہیں، ہر دروازے پہ ایک ایک سلام لکھا ہوا ہے۔ اگر توجہ کی میری ماں بہن بیٹیاں، عزادارو خدا کی قسم پرسے کا جملہ دے رہا ہوں، ہر دروازے پہ سلام لکھا ہوا ہے، علیحدہ علیحدہ سلام ہے۔ پہلے دروازے پہ جو سلام لکھا ہوا ہے نا، السلام علیکہ یا حجاب زینب، اے زینب کی چادر عباس میرا تجھ پہ سلام ہو، اے عباس میرا تجھ پہ سلام ہو۔ دوسرے دروازے پہ سلام لکھا ہوا، السلام علیکہ یا سکاہ سکینہ، اے سکینہ کے معاشقی میرا تجھ پہ سلام۔ اجرکم اللہ، اے سکینہ کے معاشقی میرا تجھ پہ سلام۔ بس عزادارو، 10 محرم آ گئی، زیادہ انتظار نہ کراؤ۔ عباس حسین کے سامنے آئے، کہا مولا حل لی الرخصہ،
مولا مجھے میدان کی اجازت دو گے؟ عزادر حسین نے کہا عباس انت صاحب اللوائی، تو میری فوج کا سپاہ سالار ہے۔ عزادر جب یہ سنا نا عباس نے مقتل کی طرف نگاہ دوڑائی کہ مولا کہاں گئی وہ میری فوج؟ اکبر بھی سو گیا، قاسم بھی سو گیا، حبیب بھی سو گیا، مولا میری فوج تو ساری چلی گئی، مجھے اجازت دو میں بھی اپنی فوج کے پاس جاؤں۔ عزادر جب حسین نے دیکھا نا اب عباس بھی جاتے ہیں، حسین نے کہا عباس ایک دفعہ خیموں میں چلے جاؤ، اہل حرم سے ودا کر لو، زینب سے خدا حافظ کر لو۔ عزادر عباس چلے، آگے سکینہ آ گئی۔ ان خیموں میں ایک خیمہ تھا جس خیمے میں پانی کے مشکیزیں رکھے جاتے تھے۔ عزادر سکینہ نے چچا عباس کا ہاتھ پکڑا، اس خیمے میں لے گئی۔ قیامت کا منظر تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنے آپ کو خالی مشکیزوں پہ گرایا ہوا تھا، رو کر کہہ رہے تھے العطش العطش، ہے پیاس، ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا۔ عزادر سکینہ عباس کے ساتھ اس خیمے میں پھر لے آئی جہاں 6 ماہ کا اصغر سویا ہوا تھا، 6 ماہ کا اصغر سویا ہوا تھا۔ عزادر سکینہ نے کہا چچا عباس آپ بھی موجود ہوں، میرا اصغر بھی پیاسا ہوں۔ عزادر عباس نے ودا کیا، بی بی اسے خدا حافظ کیا، آئے جناب زینب کے سامنے کہ علی کی بیٹی عباس کا آخری سلام ہو، علی و بطول کی بیٹی عباس کا آخری سلام ہو، ابھی تک جس نے پرسہ نہیں دیا اس آنکھ کو دعوت دے رہا ہوں، علی کی بیٹی ہو، عباس کا آخری سلام ہو۔ عزادر زینب نے کہا عباس ایک دفعہ خاک کربلا پہ میرے سامنے بیٹھ جا۔ عزادر زینب کے سامنے حضرت عباس بیٹھ گئے، جناب زینب نے گریہ شروع کر دیا۔ عباس کہتے ہیں بی بی روتی کیوں ہو؟ کہ عباس کی آمد کا منظر سناؤں، کوفے کا شہر تھا، میں اپنے بابا کے پاس بیٹھی تھی، میرا بچپن تھا، تھوڑی سی ہوا چلی، میرے سر سے چادر اترنے لگ گئی، میرے بابا نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا بابا روتے کیوں ہو؟ کہ زینب تیری چادر پہ رو رہا ہو، ایک وقت آئے گا تیرے سر پہ چادر نہیں ہوگی۔ عباس میں سوچتی رہی جس کا عباس جیسا بھائی ہو کون زینب کی چادر اتارے گا؟ عباس آج مجھے یقین ہو گیا زینب کی چادر نہیں۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کی کوکے قبول کرے، اللہ آپ کا پرسہ قبول کرے، کوئی جلدی نہیں ہے، اللہ آپ کے آنسو قبول کرے۔ عباس آج زینب کو یقین ہو گیا آج میری چادر نہیں بچتی، عباس اللہ کے حوالے، عباس اللہ کے حوالے۔ عزادر سکینہ نے اپنے چچا کو خالی مشکیزہ پہنایا، چچا کو خالی مشکیزہ پہنایا۔ عزادر عباس میدان کی طرف چلے، دریائے فرات کی طرف چلے۔ اب عزادارو حسین کے خیموں کا منظر کیا ہے؟ حسین کربلا کے اونچے ٹیبے پہ کھڑے ہوئے ہیں، نگاہ عباس کے گھوڑے پہ ہے۔ عزادارو در خیمہ پہ جناب فضا کھڑی ہوئی ہے، خیمہ کے اندر جناب زینب فضا حسین کو دیکھ رہی ہے، جناب زینب فضا کو دیکھ رہی ہے۔ یہ منظر ہے عزادارو خیموں کا۔ ادھر عباس چلے، عباس کے گھوڑے کے قدم دریائے فرات میں ہے۔ عزادر عباس نے کہا میرا گھوڑا، میری سواری، مجھے پتا ہے تو بھی پیاسا ہے، اب پانی میں پہنچ گیا، تو بھی پانی پی لے۔ عزادر اس بے زبان نے کہا مولا مجھے پتا ہے سکینہ پیاسی بیٹھی ہوں، میں کیسے پانی پی سکتا ہوں؟ عزادر عباس نے اپنے ہاتھوں میں چلو پانی کا لیا، ایک دفعہ بابا کی وصیت یاد آ گئی، نجف کی طرف رخ کیا، رو کر کہا بابا یا علی گواہ رہنا، عباس پانی نہیں پی رہا، میرا حسین پیاسا بیٹھ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس عزادر عباس نے پانی کی مشق بھرا، دعا کرے یہ پانی سکینہ تک پہنچ جائے۔ عزادر پانی کو بھرا، حسین واپس آ رہے خیمے کی طرف، ادھر فوج اشکیا میں ہلچل مچ گئی، اگر یہ پانی خیموں میں پہنچ گیا جنگ ہار جائیں گے۔
ادادر ہر ایک کی کوشش ہے یہ مشک پانی کی خیمے میں نہ جائے، عباس کی کوشش ہے یہ پانی سکینہ تک پہنچ جائے۔ ادادر ایک کمینے نے وار کیا، عباس کا دایاں بازو قلم ہو گیا، دوسرے نے وار کیا، عباس کا دایاں بازو قلم ہو گیا۔ ادادر عباس نے مشکیزے کا تسمہ منہ میں ڈالا، ایک دفعہ کا اللہم اللہم ان اولاد الحسین عطشانا، میرے اللہ مولا حسین کے بچے پیاسے بیٹھے ہیں، سکینہ پیاسی بیٹھی ہے، یہ پانی پہنچ جائے۔ ادادر ایک ملعون نے ایسا تیر مارا جو مشکیزے میں لگا، پانی زمین پہ گر گیا، عباس کی آس ختم ہو گئی۔ کہا سکینہ اگر پانی نہیں آئے گا تو عباس بھی زندہ واپس نہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہاں ادادر پانی زمین پہ گر گیا، اب ادادر قیامت کا منظر، عباس چلنے لگے، ایک کمینے نے ادادر ایسا نیزہ مارا جو عباس کی آنکھوں میں لگا، عباس گھوڑے سے زمین پر گرے، کہ علیک السلام یا مولائی یا ابا عبداللہ، مولا میرا سلام ہو۔ ادادر سلام کا کہنا تھا یا حسین کے ہاتھ کمر بند پہ آ گئے، الان انکسر الظہری، حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ ادادر حسین گر پڑے، حسین کا گرنا تھا، در خیمہ پہ فضا گر گئی، فضا کا گرنا تھا، زینب کا ہاتھ سر پہ آیا، کہا بی بی ہو میں ضمانت واپس لیتی ہوں، میرے پردے کا زام۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہاں ادادر حسین چلے میدان کی طرف، میں کہتا ہوں خدا نہ کرے کسی ضعیف بھائی کو جوان بھائی کی لاش میں اس انداز میں نہ آنا پڑے۔ ہاں ادادر حسین آئے، عباس کے بازو کو اٹھایا، عباس کے بازو کو اٹھایا۔ ادادر سنو گے بازو کی قیمت، روز قیامت محشر کے میدان میں میرا نبی کہے گا زہرا میری امت کی شفاعت کے لیے کیا لائی ہو، میری امت کی شفاعت کے لیے کیا لائی ہو۔ ادادر بی بی ایک گٹھڑی کھولے گی، کہے گی بابا ہازانے یدان المقطوعتان من بنی العباس، میرے بابا تیری امت کی بخشش کے لیے عباس کے دو بازو لائی ہے زہرا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہاں ادادر بس آخری مقتل کی روایت، حسین عباس کے پاس پہنچے، آنکھوں میں تیر لگا ہوا تھا۔ عباس نے کہا میرے سرانے کون ہے؟ کہا میں تیرا ضعیف بھائی حسین آیا ہوں۔ ادادر حسین نے عباس کے سر کو زانوں پہ رکھ دیا، ادادر کئی مرتبہ عباس کے سر کو رکھا، عباس اپنے سر کو زمین پہ گرا دیتے ہیں۔ کہا عباس اپنا سر میرے زانوں پہ کیوں نہیں رکھتے؟ رو کر کہا بھیا حسین میں زانوں سے گرا دیتا ہوں اس لیے کہ ابھی تو میرے سر کو زانوں پہ رکھ رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد آپ گھوڑے سے اترے گے، آپ کو لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے حسین نے کہا عباس تو گھبرا نہیں، جب میں اتروں گا ماں زہرا کے ہاتھ آ جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہاں ادادر حسین نے عباس کی وصیت کے مطابق عباس کی آنکھوں سے تیر نکالا، ایک آنکھ میں ریت تھی صاف کیا، عباس نے حسین کے چہرے کو دیکھا، عباس کی چیخیں بلند ہو گئی، عباس کی چیخیں بلند ہو گئی۔ کہ عباس روتے کیوں ہو؟ سنو گے جملہ ازادارو، عباس روتے کیوں ہو؟ کہ مولا ابھی تھوڑی دیر جب پہلے آیا تھا آپ کی ریش کا رنگ سفید نہیں تھا، آپ کی داڑھی سفید کیوں ہو گئی؟ کہ عباس جس کا آپ جیسا بھائی دنیا سے چلا۔ اجرکم اللہ۔ بس ادادارو عباس کی روح پرواز کر گئی، وصیتیں کی، عباس کی روح پرواز کر گئی۔ ادادر عباس کی روح پرواز کرنے کے بعد حسین نے عباس کی لاش پہ پہلا مرثیہ پڑھا، پہلا نوحہ پڑھا۔ اور میری ماں بہنیں بیٹیاں سننا، عباس کی لاش پہ حسین نے پہلا مرثیہ پڑھا، فرمایا قد نامت العیون لم تنم، عباس تیرے جانے کے بعد وہ جو کبھی نہیں سوئے تھے تیرے در سے نہیں سوتے تھے، عباس آج وہ سو جائیں گے جو تیرے سہارے پہ سوتی تھی، زہرا کی بیٹیاں نہیں سوئے گی۔ ہاں دادارو یہی وجہ جب بیبیاں
کلثوم نے کہا نانا عباس کے بعد ہم اتنا جاگی ہماری آنکھوں کی بینائی ختم. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کا پرسہ قبول کرے. بس ابھی علم کی شبیہ برآمد ہوگی، آخری جملہ سن لو. ہاں عزادار حسین عباس کے علم کو اٹھا کے چلے، عباس کے علم کو اٹھا کے چلے. ابھی تک جس آنکھ نے عبادت نہیں کی وہ دعوت دے رہا ہوں. عباس کے علم کو لے کر چلے، ادھر حسین نے علم کو بلند کیا، خیمے کی طرف چلے. ادھر چھوٹے چھوٹے بچے سکینہ کے پاس جمع ہو گئے. کہا سکینہ تیرا چچا پانی لے کے آ رہا ہے، ہمیں بھی تھوڑا سا دو گی؟ کہا اصغر کو بعد میں دوں گی، پہلے تمہیں پلاؤں گی. ہاں داد علم قریب آتا گیا. جب خیموں کے پاس آیا تو سکینہ نے دیکھا علم تو آ گیا، میرا چچا علمدار نہ آیا. کہ بابا میرا چچا کہاں گیا؟ بابا وعدہ کرتی ہوں ایک دفعہ چچا کو بلا دو. سکینہ وعدہ کرتی ہے پھر پانی نہیں مانگے گی. ماتوں میں حسین